بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ مومنین کرام، آج آپ کے سامنے معالم العطرت، جس کا اردو ترجمہ جنابی المودہ میرے سامنے ہے، یا اس میں سے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کچھ روایات، کچھ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اہل سنت والجماعت کی کتاب ہے، جس کے مؤلف ہیں علامہ جلیل الشیخ سلیمان حسین بلخی قندوزی، حنفی سنی، مفتی اعظم قسطنطنیہ۔ اس کا ترجمہ محمد شریف صاحب نے کیا، اور یہ آپ کے سامنے کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تقریباً بہت مستند کتاب ہے اہل سنت والجماعت کی، اور یہ کافی پرانی یعنی یہ کتاب ہے مؤلف کی لکھی ہوئی، کئی سو سال پرانی کتاب ہے، جس کا یہ اردو ترجمہ میرے سامنے ہے۔ اس میں سے میں آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے کچھ احادیث لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پر یہ صفحہ نمبر 511 ہے۔ اب یہاں پر یہ باب جو ہے، ان احادیث کا بیان جن کو عمدۃ العلماء شافعیہ شیخ ابن حجر ہیشمی شافی مکی نے اپنی کتاب سوائق محرکہ میں بیان کی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی قدیمی کتاب ہے، مگر انہوں نے یہ حوالہ لیا ہے سوائق محرکہ سے، شیخ ابن حجر مکی کی کتاب سے۔ پہلی روایت کیا ہے کہ جی عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آگاہ کیا ہے کہ میرا فرزند حسین علیہ السلام میرے بعد زمین طف یعنی کربلا پر قتل کر دیا جائے گا، اور میرے پاس مٹی لائے ہیں، یعنی جبرائیل میرے پاس وہ مٹی لائے ہیں، اور مجھے آگاہ کیا ہے کہ اس مٹی میں آپ کا ٹھکانہ ہوگا، یعنی کہ آپ کا حسین علیہ السلام اس مٹی میں شہید کیا جائے گا۔ دوسری حدیث ابو داؤد اور حاکم نے عباس کی یہ اوپر راویوں کے نام ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت ان قریب میرے اس فرزند کو قتل کر دے گی، اور مجھے سرخ مٹی لا کر دی ہے۔ تیسری حدیث یہ اوپر راوی امام احمد بن حنبل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے قبل کبھی نہیں آیا، اور مجھے کہا کہ تیرا بیٹا حسین علیہ السلام قتل کر دیا جائے گا، اگر تم چاہو تو میں تم کو اس سرزمین کی مٹی دکھا دوں جہاں وہ قتل ہوں گے۔ اس نے ایک سرخ مٹی نکالی۔ اب آگے چوتھی حدیث، یہ اسناد انہوں نے حذف کر دیں آگے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتے نے اپنے رب سے میری زیارت کرنے کی اجازت طلب کی، اس کو اجازت مل گئی، اور اس دن ام سلمہ کی باری تھی۔ ام سلمہ صلوات اللہ علیہا دروازے کی نگرانی کرنا، دروازے کے اندر کوئی شخص داخل نہ ہو۔ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا دروازے پر تھیں۔ اسی دوران امام حسین علیہ السلام داخل ہوئے اور اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین علیہ السلام کو چومتے اور بوسہ دیتے تھے۔ فرشتے نے کہا آپ کی امت عنقریب اس حسین علیہ السلام کو قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھا دوں جہاں آپ قتل ہوں گے۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جگہ دکھا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ سخت ریت اور کچھ مٹی لائے۔ ام سلمہ صلوات اللہ علیہا نے اس مٹی کو دیکھ لیا اور اس کو ایک کپڑے میں باندھ رکھ دیا۔ ثابت نے کہا کہ ہم لوگ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ ابو حاتم نے یہ عبارت زیادہ کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مٹی کو سونگھا اور فرمایا کربلا پر افسوس ہے۔
یہ سہلا جو ہے، جو لفظ آیا عربی میں، یہ سخت ریت کو کہتے ہیں۔ آگے صفحہ نمبر 512، 5ویں حدیث روایت، اوپر راویوں کے نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام شہید کر دیے گئے۔ ام سلمہ صلوات اللہ علیہا نے کہا کہ میں نے اس مٹی کو ایک شیشی میں رکھ دیا تھا، میں نے اس کو دیکھا کہ جس دن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شہید کر دیے گئے وہ خون ہو گئی تھی، اور آپ فرماتی ہیں کہ جس رات کو آپ شہید ہوئے ہیں تو میں نے کسی کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، یعنی کہ کوئی نوحہ کہہ رہا تھا جس رات آپ شہید ہوئے ہیں۔ تو بی بی ام سلمہ صلوات اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نوحہ کہتے ہوئے سنا تو یہ آواز آ رہی تھی، اے وہ لوگو جہالت سے حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے والوں، عذاب اور ذلت کی تمہیں بشارت ہو۔ تم پر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے حامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی ہے۔ بی بی کہتی ہیں کہ میں رو پڑی اور شیشی کو کھولا تو تمام کی تمام خون ہو چکی تھی۔ 6ٹھی روایت حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام شام جاتے ہوئے جب زمین کربلا سے ان کا گزر ہوا تو آپ اتنا روئے کہ زمین آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام موجود تھے اور مجھے آگاہ کیا کہ میرا فرزند حسین علیہ السلام فرات کے کنارے قتل ہوگا، اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس جگہ کی مٹی ایک مٹھی لی اور وہ مٹی مجھے سنگھائی، جس سے میری دونوں آنکھیں بے اختیار رونے لگ گئیں۔ اللہ اکبر۔ نیز اس کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا۔ آگے روایت ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر کربلا سے ہوا تو آپ نے فرمایا، اس جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس جگہ ان کی سواریاں ٹھہریں گی اور اس جگہ وہ لوگ اتریں گے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوجوانوں کا یہاں خون بہایا جائے گا، اس میدان میں وہ قتل ہوں گے جن پر زمین و آسمان روئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث ترمذی نے سلمہ سے روایت کی ہے کہ انصار کی ایک عورت نے کہا، میں ام سلمہ صلوات اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ رو رہی تھیں۔ میں نے عرض کیا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کی خراب حالت میں دیکھا ہے۔ فرمایا کہ میں بھی ابھی مقتل گاہ حسین علیہ السلام پر موجود تھا۔ اسی طرح ابن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوپہر کے وقت پریشان حال اور غبار آلود حالت میں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون موجزن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن عباس نے دریافت کیا، فرمایا، حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا خون ہے۔ واقعہ کے بارے میں فکر لاحق ہوئی، آخر کار معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی روز جمعہ کے دن 10 محرم سن 61 ہجری کو شہید کر دیے گئے، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 65 سال کچھ ماہ تھی۔ جناب ام سلمہ صلوات اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے جنات کے نوحوں کو اس وقت سنا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی تھی، یا اس رات سنا جس سے پہلے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شہید کر دیے گئے تھے۔ جنات کے نوحے یہ تھے۔ اردو ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اور وہ لوگ جہالت سے حسین کو قتل کرنے والوں، عذاب اور ذلت کی تمہیں بشارت ہو، اور تم پر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے حامل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے لعنت کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں نے ایک دوسرے جن کی آواز کو سنا جو کہہ رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پھیرا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رخساروں پر روشنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین علیہ السلام قریش سے بلند مرتبہ انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر لوگوں کے نانا سے افضل تھے۔ ایک اور جن جو عورت تھی جنیہ، اس نے کہا کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام زبردست پرہیزگار تھے۔ حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک پہاڑ تھے، عزم کا پہاڑ تھے۔ ایک اور جنیہ جو رو رہی تھی، اس نے بھی یہ نوحہ کہا کہ اے آنکھ خوب رو لے، تیرے بعد شہداء پر کون روئے گا؟ اس گروہ پر رو لے جس کو موت کھینچ کر زبردستی کمینے ملک کی طرف لے گئی۔ رغد اس آدمی کو کہتے ہیں جس کا نسب صحیح نہ ہو، تو اس نے رغد ملک کے حوالے سے کہا ہے کہ برے ملک کی طرف لے گئی۔ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک یزید ملعون ظالم کے پاس لے گئے تو وہ لوگ پہلی منزل پر اتر گئے۔ انہوں نے شراب پینی شروع کر دی، اور ہم اس حالت میں ہی تھے کہ ناگاہ دیوار سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس کے پاس لوہے کا قلم تھا۔ اس نے خون کے ساتھ یہ سطر لکھی۔ اس سطر کا ترجمہ اگلے صفحے پہ کہ ترجمہ اس جو لوہے کا ہاتھ جو دیوار سے نمودار ہوا، اس نے کیا سطر لکھی کہ امت حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے بعد اس بات کی امید رکھتی ہے کہ قیامت کے روز ان کو حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ شعر سن کر وہ لوگ بھاگ گئے اور سر حسین علیہ الصلوۃ والسلام اقدس کو چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے۔ منصور بن عمار اور نیز دوسرے آدمی نے روایت کیا کہ یہ شعر سرزمین روم پر ایک گرجا میں تحریر تھا۔ نہ معلوم کہ اس شعر کو کس شخص نے لکھا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اگلی حافظ ابو نعیم اپنی کتاب دلائل النبوہ و نصرت الازویہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ بی بی ام سلمہ صلوات اللہ علیہ کہتی ہیں کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شہید کر دیے گئے تو آسمان سے خون کی بارش برسی۔ جب ہم نے صبح کی تو ہمارے کجاوے اور گھڑے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ روایت جو ہے یہ قافلے کے حوالے سے ہے، بی بی ام سلمہ کے حوالے سے نہیں ہے یہ راوی۔ یہ نصرت کی حدیث کے علاوہ ایک اور حدیث ہے کہ آسمان سیاہ ہو گیا تھا حتیٰ کہ دن کو ستارے دکھائی دینے لگے، اور جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے خون جوش مار کر نکلتا تھا۔ ابو شیخ نے بیان کیا کہ وہ رنگ جو ان کے لشکر میں موجود تھا وہ راکھ ہو گیا۔ آپ ایک یمن کے قافلے کے ساتھ تھے جو عراق جانا چاہتا تھا۔ ان حضرات کی ان لوگوں سے ملاقات ہو گئی۔ یہ تمام احادیث، یہ روایات اس کتاب میں اس باب میں موجود ہیں۔ یہ آپ کے سامنے یہ اہل سنت والجماعت کی کتاب ہے، معتبر ترین کتاب ہے، اور انہوں نے یہ اسناد سوائق محرکہ سے لی ہیں، حجر مکی کی کتاب سے۔ یہ جو ہے یہ جو آپ کے سامنے میں نے یہ روایات اس کتاب سے پیش کی ہیں، آپ یہ تمام مومنین تک پہنچائیں اور ان اہل سنت والجماعت بھائیوں تک بھی پہنچائیں جو حق کی تلاش میں نکلیں، کیونکہ آج کل کچھ ایسے گروہ بھی ہیں جو یزید ملعون کی طرفداری کرتے ہیں، اور یہ احادیث ان کی نظروں سے نہیں گزری تو یہ ان تک پہنچا دیں اگر وہ انجانے میں یہ لگے ہوئے ہیں اس غلط راہ پر، تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ چیز سمجھ آ جائے، کسی بھی حوالے سے، کسی بھی زاویے سے اس کو شاید یہ کچھ سمجھ آ جائے تو وہ یزید کا ساتھ چھوڑ کر حسین کی درگاہ پر آ جائے۔ یہ جس نے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا، آپ کے سامنے یہ جو ہے لکھا ہوا ہے کہ اس پر لعنت کی گئی، انجیل اور مختلف انبیاء کی طرف سے لعنت کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر لعنت کی اور ان کے طرفداروں پر لعنت کی۔ یہ تمام احادیث، یہ تمام روایات سب لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ آپ یہ وسیلہ بنیں تاکہ یہ چیزیں سب تک پہنچ جائیں اور لوگوں کو احساس ہو کہ آج جو یزید کی طرفداری کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ وہ شیطان کے نمائندے ہیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو ان تمام لوگوں پر جنہوں نے حسین علیہ الصلوۃ والسلام و انصار حسین علیہ الصلوۃ والسلام و محمد و آل محمد علیہ السلام کو شہید کیا۔ یا علی مدد مومنین کرام۔